السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے قبلہ میں کیا ہوا۔ تھوڑی دیر میں عمارت میں کھڑکھڑ کی آواز آنے لگی اور لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی گئی۔ میں سمجھا اب کوئی نئی افتاد آنے والی ہے۔ سامنے دیکھا تو دہشت سے میری چیخ نکل پڑی۔ ایک بے حد قریب عورت ممنناتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر کھال جھول رہی تھی۔ اس کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے دانت جھڑ چکے تھے اور جو 3 دانت باقی تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سارے بال بھورے رنگ کے تھے۔ کسی نے اس روحانی ڈھانچے پر کھال چڑھا دی تھی۔ وہ شکل سے ایسی کریح، ایسی نزیبہ تھی کہ میری آنکھیں اس کی قربت کے خوف سے بند ہونے لگی۔ قریب آ کر اس نے اپنے چند دانت دکھائے اور میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ میں چلنے سے معذور تھا، سہما ہوا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا۔ میں نے سوچا کہ اس گندی بڑھیا کو دھکا دے دوں تو یہ چرمراتی ہوئی دور جا کے رہے گی، لیکن بڑھیا میرے نزدیک بیٹھ کر میرے گلے میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ اس کے کمزور اس اخوانی ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے میرا جسم کھینچ کر اپنی آغوش میں ڈال دیا۔ پھر اس کی بے نور آنکھوں میں شفقت کی رمق اجاگر ہوئی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ وہ لوہے کا شکنجا تھی جس نے مجھے اپنی آہنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میری سانس اس کی گندگی سے آلودہ ہوئی تو میں پیر پٹکنے لگا۔ اس کی ہڈیاں جسم میں چبھ رہی تھی۔ اس نے میرے سر پر اپنا مردار ہاتھ پھیرا اور اس طریقے سے میری سمت بدل دی کہ اس کا سینہ میرے منہ کے نزدیک ہو جائے۔ میں اس کراہیت سے کانپ گیا۔ اس کی سوکھی بے جان چھاتیاں چیتھڑے کی طرح میرے منہ پر لٹک رہی تھی اور اس نے اپنے ایک ہاتھ سے یہ چیتھڑا پکڑ کے میرے منہ میں دے دیا۔ میں نے اپنے دانت پہلے ہی سے بند کر رکھے تھے۔ میں سوچا اگر اس نے اصرار کیا تو میں کھال دانتوں سے کاٹ لوں گا۔ اس ہفتی پرسرار بڑھیا نے پیار سے میرے گال پر چپت لگائی۔ میں نے تیش میں اسے برا بلا کہنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے جھٹ میرے منہ میں کھال اٹکا دی۔ میں نے دانتوں سے اسے بھینچ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے دبایا دودھ کی ایک نہر میرے حلق میں جاری ہو گئی۔ وہ اتنا میٹھا، صاف شفاف دودھ تھا کہ پہلے قطرے کے بعد ہی میری زبان اسے چاٹنے لگی اور میں کسی بچے کی طرح ہمک ہمک کر اسے پینے لگا۔ اس کا شکستہ ہاتھ میرے سر پر دراز رہا۔ دودھ کی تھوڑی سی مقدار حلق سے نیچے اتری ہوگی کہ مجھے برق کی لہر سے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں نے خود بڑھیا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی گندگی، مکروہ چہرے، ضعیفی اور ناتوانی کے باوجود میں اس نعمت سے تشنا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرے جسم کے منتشر اعضاء جڑنے لگے۔ میں نے ٹانگیں ہلائی۔ میں سیو سالم بڑھیا کی آغوش میں مچل رہا تھا۔ وہ ماتھے پر اپنی انگلیوں کی ہڈیاں پھیرنے لگی۔ اس کے لمس میں ایسا نشہ تھا کہ میں جھومنے سا لگا اور میں نے اس کی آغوش میں سر ڈال دیا۔ پھر پتہ نہیں وہ کب چلے گئی۔ جب میں اٹھا تو میرے جسم پر کسی حادثے کا نشان نہیں تھا۔ میں پوری طرح چاقو چوبند تھا، لیکن ہر نیا واقعہ مجھے پہلے سے زیادہ سراسیمہ کر دیتا تھا۔ میں نے کھنڈروں میں آواز لگائی، جاملوش، میں تیری برتری کا قائل ہوں۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ لہجہ گستاخانہ ہے، اس میں انا کی آمیزش ہے۔ میں نے اس میں ترمیم کر دی، کہا جاملوش تیرا غلام حاضر ہے، تو اسے اپنے بہترین شاگردوں میں شامل کر لے۔ میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ خاموشی ہی سب سے بہتر کلام تھا۔ جاملوش کے لیے سارے لفظ ہیچ ہیں، جیسے اقابلہ کی بارگاہ میں تمام لفظ حقیر ہیں۔ میں نے کھنڈر ہی میں بسیرا کر لیا اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد مجھ میں مزید استقامت پیدا ہوئی۔ کارنیل دوسرے دن اشاروں میں مجھے اٹھا کے ایک وسیع ہال میں لے گیا جہاں ہر طرف بڑے بڑے طلسمی عکس نما نصب تھے۔ ایسا ہی ایک پتھر میں نے کثرے شتارے میں مسمار کیا تھا۔ ان پتھروں کی خصوصیت یہ تھی کہ جو منظر دیکھنے کی خواہش کی جاتی وہ ان پر ابھر آتا۔ اس ایوان میں بے شمار ستون تھے اور ہر ایک پر ایک پتھر ٹکا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک بڑی اونچی چوکی رکھی ہوئی تھی جس کے آگے ایک چوڑا تشت رکھا ہوا تھا۔ تشت میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کارنیل نے ایوان میں دال ہوتے ہی تشت پر اپنا ہاتھ لہرا دیا۔ میں نے بھی یہی کیا۔ تشت اتنا اونچا تھا کہ ہاتھ اوپر کر کے ہی عمل دہرایا جا سکتا تھا۔ جس وقت میں نے تشت پر ہاتھ لہرایا مجھے شدید تپش کا احساس ہوا۔ کارنیل نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن میں ضبط کر گیا۔ میں خاموش چل رہا تھا، حالانکہ اس نادر عمارت کے بارے میں ان گنت سوال ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ستونوں کے اوپر مجسمے ترشے ہوئے تھے۔ یہ کارنیل ایک جگہ رکا۔ اس نے ایک طلسمی عکس نما کے سامنے اکڑوں بیٹھ کے ایک طویل امر پڑھا۔ میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ طلسمی عکس نما میں کچھ تصویریں ابھری۔ کارنیل نے غور سے دیکھتا رہا۔ میری اضطرابی حالت کا اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ جزیرہ توری کا منظر تھا۔ سرنگا کی لڑکی سریتا میری جھونپڑی میں فوکش تھی اور کنیزیں اس کے سامنے رقص کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سریتا کو سامنے دیکھ کر میں طلسمی عکس نما سے لپٹ جانا چاہتا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس کے تیکھے حد و حال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی وقار، حسن اور سنجیدگی جن کا مرکب سریتا تھی۔ اگر مجھے اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی ہوتی تو میں یہ منظر دیکھتا ہی رہتا۔ جاملوش کے دور افتادہ علاقے میں سریتا کا حشر بدامہ بدن دیکھنے کو ملا تھا۔ کارنیل نے یکلخت وہ منظر اوجھل کر دیا اور میں احتجاج بھی نہیں کر سکا۔ کارنیل دوسرے پتھر پر چلا گیا۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ اس بار مجھے اسے حفظ کرنے میں آسانی ہوئی۔ اب کہ میری آنکھوں نے سٹالا کی حلوت خاص کا جلوہ دیکھا۔ سٹالا کنیزوں کے ہجوم میں گرا ہوا ناؤ نوش میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے باغباں کے نائب سٹالا پر رشک آنے لگا۔ جلد ہی یہ منظر بھی کارنیل نے پتھر پر حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ تیسری بار اس نے بہناز کے جزیرے کے سردار ارمیگا کی جھوپڑی کا طویل سلسلہ پتھر پر ابھارا۔ میں ان لڑکیوں میں فلورا کو تلاش کرنے لگا، مگر یہ منظر لمحوں کا تھا، اس لیے میں اسے نہیں دیکھ سکا۔ یوں بھی وہ ارمیگا کے بھائی نربگا کے پاس تھی۔ اس کے بعد دیگرے کارنیل مختلف پتھروں کے پاس جاتا رہا۔ اب اس کا مشکل عمل مجھے حفظ ہو گیا تھا کیونکہ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے تاریخ براعظم کے کئی جزیرے ان کے سردار دیکھے۔ توری، باغبان، انصار، بہناز ہی پر منحصر نہیں تھا۔ قابلہ کی سلطنت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ طلسمی عکس نما میں مجھے نئی جگہ، نئی عورتیں، نئے سردار دیکھنے کو ملے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھتا رہا، کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کارنیل کے ہمرکاب رہا۔ ہر جزیرے کے نام پر ایک طلسمی عکس نما نصب تھا۔ کارنیل اس کام سے تھک کے بڑی چوکی کے نزدیک چھوٹی چوکی پر بیٹھ گیا۔
میں زمین پر بیٹھنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے برابر کی چوکی دی. پھر وہ ادب سے کھڑا ہوا. میں بھی کھڑا ہوا. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. غالباً جاملوش کی آمد تھی. کارنیل نے میری آنکھوں پر اپنے ہاتھ کوئی چیز کھولنے کے انداز میں گزارے. کیا دیکھتا ہوں کہ ایوان بھرا ہوا ہے. ہر طلسمی اقسمہ کے قریب متعدد سیاہ فام بوڑھے اور جوان افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کاغذ کی شکل کا ایک رول پھیلا ہوا ہے. وہ اس میں طلسمی اقسمہ کے مناظر دے کے اشارے کرندہ کر رہے ہیں. وہ کوئی زبان نہیں لکھ رہے تھے بلکہ اشکال بنا رہے تھے. ان میں سے ہر ایک کے درمیان آگ جل رہی تھی جس میں وہ وقفے وقفے سے کوئی چیز ڈالتے جاتے تھے. اس کو تاریخی براعظم کے ہر علاقے کا منظر میرے سامنے تھا. اتنی وسیع سلطنت، اتنی عظیم حکومت دیکھ کر سب سے پہلے مجھے اپنی کوتا کامتی کا خیال آیا اور اقابلہ مجھے کہیں دور کھڑی ہوئی محسوس ہوئی. مجھے اس ایوان میں لانے کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنے قد کی پیمائش کر لوں. تاریخی براعظم کا کوئی گوشہ جاملوش کی نظر سے محفوظ نہیں ہے. انگروما کے باغی عالم اتنی عظیم و شان سلطنت کا مقابلہ کہاں کر پائیں گے. جہاں جاملوش موجود ہے اس کا سحر کار فرما ہے. میں نے اپنی بہت سی خوش فہمیوں کی تردید کی. پھر جب کارنیل نے یہ سب مناظر پہلے کی طرح میری نظروں سے محو کر دیا تو میں نے جاملوش کی برتری کا اقرار کرتے ہوئے گردن جھکا لی. میں خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا تھا. یوں بھی جب سے میں ناز میں قدم رکھا تھا بے طرفے عزائم شگن حادثے پیش آ رہے تھے. کارنیل یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے آلودہ ذہن کی تطہیر کر لوں. تطہیر کا کیا سوال تھا. میں اپنے انتہائی بالائی حصے ہی سے بے تعلق ہو گیا اور اپنے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا نکال کر باہر کر دینے کے لیے مضطرب تھا. مہذب دنیا کا کوئی فرد مجھ جیسے اعصاب کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. ہاں یہ جاملوش کا علاقہ تھا. مہذب دنیا کا کوئی فرد مجھ جیسے اعصاب کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں یہ جاملوش کا علاقہ تھا. میں بار بار دہراتا ہوں کہ یہ کوئی اور زمین نہیں تھی. ہر چیز پر شبہ کیا جا سکتا تھا. یہاں موجودگی بھی شبہ تھی. میری فرما برداری اور خاموشی سے کارنیل نرم ضرور پڑ گیا تھا لیکن اس نے ابھی تک جاملوش کی دید کا اہتمام نہیں کیا تھا. میں اس کے تمام اعمال کا تذکرہ غیر ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ سننے والے نہ سننے کے استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی مجھ میں بیان کرنے کی قدرت ہے. صبح شام میں کارنیل کی صحبت میں رہتا. جب وقت بچ جاتا تو میں خود کلامی کرنے لگتا یا جاملوش سے مانکے کی درخواست کرتا رہتا. کارنیل کے علاوہ رفتہ رفتہ یہاں مجھے جاملوش کے اس جیسے دوسرے شاگرد بھی نظر آئے. وہ مجھے سحرگاہ کے دل خراش مناظر دکھانے بھی لے گیا جہاں سحرکاری کے لیے انسانوں کی کھوپڑیاں اس طرح صاف کی جاتی تھی جیسے کسائی ذبح جانوروں کی صفائی کرتا ہے. طرح طرح کے اعمال میں دن گزر رہے تھے اور ایک اندازے اور یہاں کی تقویم کے اعتبار سے میں نے 70 سورج 70 چاند اپنے سر سے گزار دیے تھے. اس دوران میں کارنیل کا رویہ میرے حق میں خاصا ہموار ہو چکا تھا. چنانچہ ایک دن موقع پا کر میں نے نہایت ادب سے پوچھا, معزز کارنیل ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں. کہو, اس نے بے پرواہی سے کہا. مقدس جاملوش سے کب تک ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے سہم کے پوچھا. جب وہ چاہے گا. اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا. مجھ میں یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کب چاہے گا. اس طرح تو عمر گزر جائے گی. میں نے سوچا, کیا تم اسے میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ میں نے حماقت کا سوال کیا. وہ بھڑک اٹھا. کیا اسے پیغام پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں, میں نے اپنی بات کی وضاحت کی. میرا مقصد یہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ کہ اپنے حالی اوقات بھی مشاہدے اور ریاضت میں صرف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے جلد از جلد ملاقات ہو جائے. میں اس کی خدمت میں یہی درخواست کرنا چاہتا تھا کہ میں تاریخی براعظم کے برگزیدہ لوگوں میں شمولیت کا خواہاں ہوں اور میری اس خواہش سے جاملوش واقف ہے. ممکن ہے وہ میری طرف سے غافل ہو گیا ہو کیونکہ وہ بہت مصروف شخص ہے. میں اپنے جواز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر کسی طرح کارنیل کے منہ سے کچھ نہیں گلوا سکا. پھر میں نے یہ موضوع ہی چھوڑ دیا. میں نے شمدانہ انداز میں کہا, معزز کارنیل ایک بات پوچھوں؟ پوچھو. وہ تندی سے بولا. کیا مجھے مختصر وقت کے لیے یہاں سے جانے اور واپس آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ ایک دم چونک پڑا. تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں بہناز کی آبادی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. میں نے وہاں مجھے مہذب دنیا کی ایک لڑکی فلورا سے ملنا ہے. مقدس جاملوش کے علاقے سے واپس جانا چاہتے ہو؟ وہ گرج کر بولا. نہیں, مقدس جاملوش کی خدمت میں اس کی خوشنودی کے لیے ایک اور راہ ہموار کرنا چاہتا ہوں. میں نے گزارش کی. میں صرف ایک سورج کی مہلت چاہتا ہوں. صبح جاؤں گا, شام تک واپس آ جاؤں گا اور دوبارہ ان حماق سے جاملوش کے طلسم خانے کے اسرار و رموز کے مشاہدے اور اس کا اعادہ کروں گا. کیا تم بہناز کے سردار کو معزول کرنا چاہتے ہو؟ یقیناً میری خواہش یہی ہے لیکن اتنے مختصر عرصے میں یہ ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی معزولی کے لیے پہلے میرا وہاں جانا ضروری ہے. کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ وہ سوچتا رہا. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اجازت ہے, تم کل صبح یہاں سے جا سکتے ہو لیکن اگر تم کل شام سے پہلے یہاں واپس نہ آئے تو جاملوش کے طلسم خانے کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. میں تمہارا شکر گزار ہوں. اس منزل سے گزر کے میرا دل مطمئن ہو جائے گا. میں تمہیں اپنی فضیلت کے بارے میں ایک اور مسئلہ سنانے کا اہل ہو سکوں گا مگر کسی رہبر کے بغیر میں کس طرح وہاں جا سکتا ہوں؟ تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جزیروں کی عملی سیاست و اقتدار کی تبدیلی اقتدار کے لیے مقابلے اور اندرونی ریشہ دوانیوں کا مقدس جاملوش سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ان باتوں میں دخل نہیں دیتا کیونکہ اس کی مرتبت کے خلاف ہے. ہاں, وہ سرداروں پر دیوتاؤں کے ازلی قوانین کا احترام کرنے کے معاملے میں ضرور نظر رکھتا ہوگا. میں نے قیاس ظاہر کیا. بہناز کی آبادی سے مقدس جاملوش کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا دوسرے جزیروں کی آبادی سے. کارنیل نے کہا. جاملوش کا علاقہ ایک علیحدہ علاقہ ہے جس کا راستہ آبادی کے کسی فرد کو معلوم نہیں ہے. انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ مقدس جاملوش بہناز میں کہیں قیام پذیر ہے. بہناز کے سردار کو بھی جاملوش کے طلسم خانے کا پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہناز کی آبادی میں داخل ہونے کا میرا عزم مقدس جاملوش کے آرام میں مخل ڈالنے کے جرم کا مرتکب نہیں ہوتا.
میں نے والہانہ کہا، اے مقدس کارنیل، میرے بہی خواہ، میں اس ہمدردی کے لیے عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نے صرف ٹٹولنے کے لیے کارنیل سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اس نے مجھے اجازت ہی دے دی۔ فلورا کو ایک نظر دیکھنے کی امید پیدا ہو چلی تھی۔ اتنی کم مدت میں ارمیگا کو مزول نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ارمیگا کے اوسان ضرور ٹھکانے لگائے جا سکتے تھے۔ وہ میرے گلے کے نوادر دیکھے گا اور جزیرہ انصار کی مسند کی سند میرے سینے پر لٹکی دیکھے گا تو اس کی نیندیں آرام سے نہیں گزریں گی، اور اگر اسے کہیں یہ پتا ہو جائے کہ میں جمروش کے علاقے سے آ رہا ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور فلورا، میں نے ساری رات انتہائی کرب و بے چینی میں کاٹی۔ صبح کا ضب کے وقت میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ ایک سیاہ فام باہر میرا منتظر تھا۔ میں نے اس سے باز پرس کی وہ میرا رہبر تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت کم گفتگو ہوئی۔ مجھے جاملوش کے علاقے کے آداب آ گئے تھے کہ یہاں زیادہ گفتگو پسند نہیں کی جاتی تھی۔ وہ مجھے ایک پرپیچ راستے سے لے گیا۔ صبح صادق کے وقت اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ بہناز کی آبادی کا راستہ ہے۔ یہ ایک سحر ہی تھا، ورنہ اتنی جلدی بہناز کی آبادی میں داخل ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ایک سرسبز علاقے میں تھا۔ میں نے 24 راستے کی نشاندہی کے لیے زمین پر چھوڑ دیا۔ وہ میرے ساتھ تیز سے ریگنے لگا اور ہم دونوں بہناز کی آبادی میں داخل ہو گئے۔ یہاں توری اور باغبان کی طرح گھاس پھوس کی جھوپڑیاں اگی ہوئی تھی اور مسار کی طرح شان و شوکت نہیں تھی، لیکن یہ کوئی بہت بڑا جزیرہ معلوم ہوتا تھا۔ ساری آبادی سوئی ہوئی تھی۔ میں آبادی کے وسط میں پہنچ گیا۔ اس احساس سے میرا رواں رواں رقص کنا ہو گیا کہ یہیں کہیں فلورا سو رہی ہوگی۔ سارا جزیرہ سویا ہوا ہے، کوئی نگہبان بھی نہیں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی نے میرے قریب آ کے سرگوشی کی۔ میں ایک دم مستعد ہو گیا۔ میرے پیچھے نیزہ تانے ایک سیاہ فم شخص کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں جیرا کاکا کی کھوپڑی تھی، سینے میں بچھو کی شکل کنندہ تھی۔ اس کا تعلق یقیناً امیگا کے حفاظتی دستے سے تھا۔ سارا جسم رنگا ہوا تھا۔ آہا، جزیرہ بہناز کا پہلا فرد نظر تو آیا، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ زمین ہماری ہے، تم اجنبی ہو، یہاں اجازت کے بغیر کس طرح داخل ہو گئے؟ اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان سے اجازت کس طرح لی جا سکتی ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں ارمیگا کے بھائی نربگا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارا نام؟ وہ میرے تحاتب سے کسی قدر گھبرا گیا۔ اس سے کہو کہ جابر بن یوسف الباکر 3 جزیروں اور 4 قبیلوں کا سردار اس سے اپنی مطلوبہ شہر لینے آیا ہے۔ میرا نام ناکری ہے اور میں مقدس سردار ارمیگا کا نائب ہوں اور تم سے باز برس کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ بتاؤ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ اس نے سخت مدافعانہ لہجے میں کہا۔ اس کی نظر میرے گلے کے نوادر پر ٹکی ہوئی تھی۔ جو تم سے کہا گیا ہے اس پر عمل کرو، سمجھے؟ میں نے ٹپٹ کر کہا۔ تمہارا سردار کس طرف رہتا ہے؟ وہ جزیرے میں موجود نہیں ہے، پروس کے جزیرے میں گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی موزز نربگا ہی جزیرے کا انتظام کرتا ہے۔ میں تمہیں حراست میں لے سکتا ہوں کیونکہ اجنبی کے لیے اس جزیرے پر یہی قانون نافذ ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے سردار کی خدمت میں پیش کروں گا، وہی تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے گا۔ اس کی طاقت اور ذہانت بہناز میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں گرجنے لگا، تمہیں میری حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں گستاخیاں درگزر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تمہیں حراست میں لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے حلقوم سے ایک آواز نکالی۔ آنن فانن کئی نیزہ بردار افراد میرے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ مجھے شام تک ہر حالت میں واپس جاملوش کے علاقے میں پہنچنا تھا۔ وہ مجھے کسی طور ہلاک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے بیوقوف نہیں۔ ان کی دھمکی میں بھی میرے لیے ایک احترام مضمر تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اپنے سردار کے بھائی نربگا کے پاس لے چلو ورنہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا، میں نے تیش میں کہا۔ یہ توری نہیں، انصار نہیں، باغبان نہیں، معزز سردار جابر بن یوسف، یہ بہناز ہے جہاں ارمیگا کا حکم جاری ہے۔ تم اس کے نائب کی توہین کر رہے ہو۔ جیرا کاکا گواہ ہے کہ میں نے تمہارا احترام کیا ہے، ورنہ اجنبی لوگوں کے لیے اس گستاخی کی سزا موت ہوتی ہے۔ ناکری نے دبنگ لہجے میں کہا۔ میں نے پھر اس سے مفاہمت کی کوشش کی، وہ ضد پر اڑ گیا۔ میرے ہاتھ خود جلال کی حالت میں سینے پر بند ہو گئے اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنی مٹھی کھول دی۔ ناکری ہلکے پتھر کی طرح اچھلتا ہوا ہجوم پر جا گرا۔ میں نے شپالی سے اس کے جسم پر چوٹ ماری، وہ چیخ مار کے اور پیچھے ہو گیا۔ یہ صورت ہجوم کو حفظہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کے چیختے چلاتے ہوئے اپنی کمیگاہ کی طرف بھاگے۔ لمحوں کی بات تھی، چاروں طرف موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ناکری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا، اس کے تنفس کی غیر معمولی رفتار اس کی دیگر کو حالت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ سنو معزز ناکری، میں نے حقارت امیز لہجے میں کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بہناز میں کوئی اور نہیں، جابر بن یوسف آیا ہے۔ تمہارا واسطہ کل کسی اور طرح مجھ سے پڑ سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اپنا گستاخانہ وجود میری آنکھوں سے دور کر لو۔ ناکری میرا جملہ سن کر تیز سے لپک کر گلی میں گم ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے اور میں سمت جانے لگا جہاں ناکری گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا راستے ہی میں نربگا سے مٹبھیڑ ہو جائے گی۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ نربگا اپنی فوج ظفر کے ساتھ دھاڑتا گرجتا ہوا میری طرف آتا نظر آیا۔ میرے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور تھا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے۔ بہناز میں اس وقت کسی بڑے مارکے کا موقع نہیں تھا، یہ خلاف قانون بھی تھا۔ میرا مقصد صرف فلورا کو دیکھنا اور بہناز کے سردار کو دہلانا تھا۔ رسمی طور پر کسی مبارزت کا اعلان بہناز کے کاہن اعظم کے سامنے ہی کیا جا سکتا تھا۔ نربگا میرے نزدیک آ کے رک گیا اور کسی قدر ٹھٹک گیا، پھر اس کے چہرے پر حباستے سوار ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ نربگا ایک طاقتور جوان تھا، جسامت کے اعتبار سے وہ کسی گینڈے سے مشابہ تھا۔ اس کے کشادہ سینے پر جیرا کاکا کی کھوپڑی اور دوسرے نوادر موجود تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بہناز ہے سیدی جابر، یا مقدس ارمیگا کی حکمرانی ہے؟ ہاں، مجھے معلوم ہے تم بہناز میں میری آمد کا مقصد جانتے ہوگے، شاید مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑے۔ شوالا نے آخری وقت میں فلورا کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، جبکہ اس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ میں اسے تم سے لینے آیا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اسے شوالا نے بطور تحفہ مجھے پیش کیا تھا اور یہ اقدام دیوتاؤں کے وضع کردہ قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ تم بہناز میں اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔
وہ اشتعال انگیز انداز میں بولا، فلورا اب مقدس ارمیگا کی تحویل میں ہے، میں نے وہ حسین عورت اپنے بھائی کی آسودگی کے لیے دے دی ہے، ارمیگا سے میرا معاملہ بعد میں نپٹے جب میں باقاعدہ اسے دعوت مبارزت دوں گا، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی دور اندیش شخص ہے تو خود ہی مسند اقتدار سے لیدا ہو جائے گا، جیسے انصار کی ملکہ شوطان نے جابر بن یوسف کے لیے تخت خالی کر کے اسے سرفراز کیا ہے۔ میں نے طنز کیا، کیا تم ارمیگا سے مقابلے کے خواہشمند ہو؟ کیا یہ خلاف عقل بات ہے؟ تو تم بیناز کے کہنے اعظم سے رابطہ پیدا کرو، وہی اس کا فیصلہ کرے گا، اسی وقت تم بیناز کی تمام آبادی کے مختار ہوگے، لیکن اس وقت تمہارا اشتعال ناقابل برداشت ہے، یا تو کہا اعظم کے پاس جاؤ ورنہ بیناز کی سرحدوں سے نکل جاؤ۔ دربگاہ نے معاملہ فہم انداز میں کہا، میں صرف فلورا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جلد ہی واپس آؤں گا اور ارمیگا کی تمام خوبصورت عورتوں پر قبضہ کر لوں گا، مجھے فلورا کے پاس لے چلو۔ میں نے تحکم سے کہا، فلورا مقدس ارمیگا کی ملکیت ہے، میں اسے سردار کی مرضی کے بغیر تمہیں نہیں دکھا سکتا، میں اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو نربگا، مجھے غور سے دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے لیے بدترین قہر ثابت ہو سکتا ہوں، تم یہاں کے سردار نہیں اور میں تمہیں ابھی مٹی میں دفن کر سکتا ہوں یا نظر آتش کر سکتا ہوں۔ موت ہو لک موت، وہ سینے پر ہاتھ مار کے چیخا، بیناز کے کہن تم دیکھ رہے ہو، میری رہبری کرو، ایک اجنبی دریدہ دہنی کر رہا ہے، میں فلورا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم شبد بازی کر رہے ہو۔ میں نے اس کی حرکتوں سے کوئی تاثر نہ لیتے ہوئے کہا، ارمیگا کو متاثر مروب کرنے کے لیے نربگاہ سے ایک ہلکا سا مارکا ضروری تھا، یہ میری دہشت کا ایک نمونہ ثابت ہونا تھا، چنانچہ میں خود اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ وہ احمق میرے نوادر دیکھنے کے باوجود اشتعال میں آ گیا، اگر وہ بیناز کے کہاں سے فوراً رابطہ قائم کر لیتا تو شاید مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوتی، مگر اس کی آنکھیں تو خون اگلنے لگی، میں نے اس کا غضب اور بڑھکایا، یہاں تک کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا، میں اس کے آدمی کے سامنے اس پر تیر و نشتر برسا رہا تھا، مجھے مایوسی نہیں ہوئی، اس نے اپنے آدمیوں کو آگے بڑھانے کے بجائے مجھ پر اپنی ساحرانہ طاقتوں کا حملہ شروع کر دیا، میرے لبوں پر زہر ہنس چھا گیا، نربگاہ کی سرکاری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اس کا اشتعال دیدنی تھا، جال میں پھنسے کسی چیتے کی طرح وہ بار بار اچھل کے مجھے پھاڑ کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا، میں نے 24 اثر زمین پر چھوڑ دیا، اس نے ازے پر وار کرنے کی کوشش کی، میں نے ڈبی کے سینگ اتار کے اس کی جانب پھینکے، سینگ نے اس کا سینہ خون سے رنگ دیا، تاریخ براعظم میں دیوتاؤں کو مردانگی کے کھیل بہت مرغوب ہیں، موزد نربگاہ تم نے میرا مرتبہ نہیں پہچانا اور اپنے سہانانہ کمال کی یورش کر دی، اس لیے مجبوراً مجھے اقدام کرنا پڑے گا۔ نربگاہ نے اس بار بھی میری بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، دوسرے لفظوں میں دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا، اسے مجھ سے جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے امسار کے تخت کی فضیلت میرے گلے میں لٹک رہی تھی، وہ اندھا ہو گیا تھا، اس نے میری آمد پر بھی توجہ نہیں دی، بیناز میں اس طرح بے خوفی سے آنا کچھ محیر القول واقعہ نہیں تھا، اس نے آخری حربے کے طور پر جارا کاکا کی کھوپڑی درمیان میں لانے کی کوشش کی، میں نے امسار کی جارا کاکا کی بادرگاہ کے سحر پر اثر سے کام لیا، اشارے کی دیر تھی، نربگاہ کا جسم معطل ہو گیا، پھر میں نے انگرما کے برگزیدہ عالموں سے سیکھا ہوا عمل دہرایا اور نربگاہ کا زیری حصہ پتھر میں تبدیل کر دیا، اب وہ بے بس تھا، احتیاط سے میں نے ڈبگی کے سینگ اٹھائے، 24 استا میرے گلے کا ہار بن گیا، نربگاہ کی آنکھوں میں خوف کی زردی تیرنے لگی، ہاں موزز نربگاہ، فلورا کہاں ہے؟ وہ مقدس ارمیگا کے تصرف میں ہے، نربگاہ نے مردہ لہجے میں جواب دیا، کیا تم اب بھی مجھے اسے ایک نظر نہیں دکھاؤ گے؟ میں مجبور ہوں مقدس جابر، نربگاہ نے ملائمت سے کہا، تو میں تمہارے ساتھ مزید کیا سلوک کروں؟ میں تمہیں بطور مہمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلی بار تم نے دوراندیشی کا ثبوت دیا ہے موزز نربگاہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے شام سے پہلے یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن فلورا کو دیکھے بغیر میں نے سوچتے ہوگا اگر تم نے سردار کی جھونپڑی میں اس کی مرضی کے بغیر دل دینے کی جرت کی تو تم پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوگا، تمہارا مشورہ درست ہے، فلورا تمہارے تصرف میں رہتی تو بات اور تھی، بہرحال نربگاہ میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں یہ واقعہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ تم جزیرہ توری سے میری محبوبہ فلورا کو لے کر اڑے تھے، چنانچہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اپنے بھائی ارمیگا سے کہہ دینا کہ جابر بن یوسف کسی دن بھی قہر بن کر نازل ہونے والا ہے، اسے کہیں امان نہیں ملے گی بشرطے کہ وہ خود ہی امان کی درخواست نہ کرے، میں نے دبدبے سے کہا، میں فی الحال تمہیں دیوتاؤں کے نام پر آزاد کرتا ہوں، نربگاہ کا زہری حصہ پتھر کے ہول سے آزاد ہو گیا اور میں اس کے مسلح آدمی کے سامنے واپس ہونے لگا، میرے پاس ابھی اچھا خاصا وقت تھا، لیکن فلورا کو دیکھنے کی حسرت دل میں رہ جانے کی وجہ سے میری رفتار سست ہو گئی تھی، ضابطے کے قوانین تو ہر جگہ ہوتے ہیں، دوپہر تک میں واپس بیناز کی سرحدوں پر پہنچ گیا تھا، 24 استا رہنمائی کے لیے آگے کے چل رہا تھا، وہاں مجھے وہی سیاہ فام جو صبح مجھے لے گیا تھا ترکتی دوپہر میں کھڑا ہوا ملا، اس نے خاموشی سے مجھے اپنی جھوپڑی میں پہنچا دیا، میں نے مشروبات کے گھڑے اپنے جسم پر لوٹ دیے، تشنگی پھر بھی دور نہیں ہوئی، کرنیل سورج چھپنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ روحوں کے جشن میں لے گیا اور دوسرے دن میں نے پوری یکسوئی سے کرنیل اور جاملوش کے دوسرے شاگردوں کے ساتھ عبادت شروع کر دی، مجھ سے ہر بات میں آگے تھا، مگر جنون و اشتیاق میں مجھ سے آگے نہیں تھا، اور اسی جنون و اشتیاق سے متاثر ہو کر تاریخ براعظم کے سب سے بڑے ساحر جاملوشی نے مجھے طلب کر لیا، یہ مصداق کئی ماہ بعد آیا، جب میں یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ مجھے جاملوش کے پاس جانا ہے، میں نے اتنے سیر سیکھ رہا تھا، جاملوش کے علاقے میں کوئی عورت موجود نہیں تھی، اس وجہ سے تقاض و دماغ کی فراوانی تھی، جب خبر وحشت ازر سنائی کہ مجھے جاملوش کی خدمت میں باجرت معاف پیش کر دیا جائے گا تو میرے اعصاب پر تشنج کی کیفیت طاری ہوگی، اب میں اسے ملتے ہوئے جھجکتا تھا، میں نے اس مدت میں اس کی سحر کاری اور احمدانی کا عرفان حاصل کر لیا تھا، لرزتے قدموں اور لرزتے دل کے ساتھ کرنیل بھی
अलि मुझे अपनी झोपड़ी में ले गया। फिर एक खंडर में मुझे 4 से अफामों के सुपुर्द कर दिया गया। कार्नील वहां से रुखसत हो गया और इस वक्त मैं जामलूश की खिदमत में मुद्दा बयान करने के लिए लफ्ज तरतीब दे रहा था मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इधर उधर देखने की बजाय नाक की सीध में देखता हुआ चल रहा था। मेरी आंखें खुली रखी गई, मैं इधर उधर देखने की बजाय नाक की सीध में देखता हुआ चल रहा था। जामलूश की हैबत मेरी नस नस पर मुसलत हो चुकी थी। मेरा ख्याल था कि जामलूश का महल सबसे पुरस्कू होगा। मैं जन्नत में दाखिल होने वाला हूँ, मगर सब्ज़ार के सिवा वहां किसी इमारत के आसार नजर नहीं आ रहे थे। खुशक पत्थर और बांस से बनी हुई एक झोंपड़ी दूर से नजर आ रही थी। कुबो जवार में कोई आदमजाद नहीं था, सिर्फ बुत जगह जगह इस्तादा थे और जगह जगह लाव दहक रहे थे। इनके शोले इतने बुलंद थे कि आसमान छूते थे और माहौल पर एक यास गालब था। कब्रिस्तान की खामोशी थी। कोई परिंदा भी इस वसी और इस सब्ज़ार में उड़ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे कान बजने लगे और नथने फूल गए, हथेलियों में सोजिश होने लगी। झोपड़ी से हासी दूर से अफामों ने मुझे छोड़ दिया और मैं नाकाबिले बयान कैफियत में अपने उखड़े हुए कदम जमीन से चिपकाए झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैं बेहोश होकर गिर जाता। जामलूश के आगे हर हौसला, हर तंतना हेच मालूम होता था। फिर मेरा जी चाहा यहाँ से भाग जाऊं, कोई मुझे वापस बुला ले या जामलूश मुझे वापस भेज दे। मैं किस तरह उसका सामना कर सकूंगा, क्या कह सकूंगा? झोपड़ी मुझे मकनातीस की तरफ अपनी तरफ खींच रही थी। मैं अगर वापस जाने की कोशिश करता तो नाकाम हो जाता। इसी कश्मकश में झोपड़ी का दरवाजा आ गया। मैंने एहतियातन चलने में ठहर के सांस दुरुस्त करना चाहिए। खुद ब खुद झोपड़ी का दरवाजा वाह हो गया और अंदर अंधेरा तारी था। टिमटिमाती सी रोशनी, मेरे दिल की तरह बुझी हुई रोशनी। मैं किस हिम्मत से अंदर दाखिल हुआ याद नहीं। मेरी कपकवाती नजरों के सामने खुदरे पत्थर पर एक अजीबुल हल्का शख्स मौजूद, बेहद नीफ और नजार, सारा जिस्म शिकस्ता, हड्डियों का ढांचा, इस पर लटकती हुई खाल की तय, लेकिन चेहरा जिस्म की जिद, सुर्ख और खौफनाक। जवान चेहरे पर 2 रोशन शोले, 2 अंगारे, गोया आंखें मौजूद नहीं थी। बाल सुनहरे। मैं दहशत से चीख मार के भाग खड़ा होता, लेकिन मैंने बहरहाल किसी तरह अपने कदमों को जमीन पर टिकाया और गिर गया। मैं जमीन पर पड़ा रहा। खौफ से बचने की यही एक सूरत रह गई थी। मेरी गर्दन पर किसी आहनी पंजे की चुभन हुई और मैं उठकर खड़ा हो गया। उससे नजरें मिलाने का सवाल नहीं था। वो मुश्किल तमाम मेरे हलक से हरहराट के अंदाज में अटक अटक के अल्फाज निकले। मुकद्दस जामलूश की खिदमत में इसका गुलाम हाजिर है। यकायक मेरी आंखों के सामने एक शोला से लपका। मैंने देखा जामलूश की आंखें बंद हो गई हैं। मैं मुंजमद खड़ा रहा। जामलूश की अचानक हैबतनाक चीख से मेरे रहे से औसान भी जाते रहे। मैं लरजने लगा। फिर इसका शिकस्ता हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने कोई हरकत नहीं की। इसकी उंगलियां मेरे मुंह के करीब आके रुक गई। मैंने उन्हें चूम लिया। उंगलियां मेरे सामने मौजूद रही। मैंने इन दीवाना वार चूमना शुरू कर दिया। फिर मैंने इन मुंह में ले लिया। जामलूश ने कोई इतराज नहीं किया, लेकिन जब उंगलियों के पोरे मेरे दांतों में अटके और टूटकर मेरे मुंह में गिरे तो मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और जामलूश की तरफ देखा। उसका हाथ बदस्तूर मेरे मुंह में था। मैं कुछ समझ नहीं सका कि जामलूश का क्या मतलब है। इसकी उंगलियों के पोरे, उसकी उंगलियों के मुतअद्दिद पोरे मेरे मुंह में मौजूद थे। मैं इन्हें जमीन पर उगल भी नहीं सकता था। मैंने उन्हें चबा लिया और हलक के नीचे उतार लिया। जामलूश का चेहरा जज्बात से आ रही था। उसकी उंगलियां मेरे मुंह में रहीं और तमाम की तमाम मेरे मुंह में टूटकर गिर गई। मैंने चबा गया और निगल गया। फिर जब सब उंगलियां खत्म हो गई तो उसका हाथ मेरे मुंह से दूर हो गया और मुझे कुछ इत्मीनान नसीब हुआ। ये इत्मीनान और बढ़ गया जब जामलूश किसी अमल में मसरूफ हो गया। उसकी शोला बार आंखें बंद हो गई। फिर जब वो अंगारे दोबारा देखने लगे तो मैं अपने आप को समेट चुका था। मैंने हिम्मत करके कहा, मुकद्दस जामलूश, जाबिर बिन यूसुफ तेरा गुलाम तेरी आनत का तालिब है। इसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गई और मेरा जिस्म मुलतश हो गया। मैंने फिर कुछ कहने की हिम्मत की। मैं जो चाहता हूँ वो तुझसे मख्फी नहीं है। अगर मेरी ख्वाहिशें हाम हैं तो इन्हें नातमाम रहने दे और मुझे अपने आप पर कुर्बान कर कि मेरा बेहतरीन मुसरफ यही है, वरना मुझे शाद काम वापस कर। मुझे अपने थोड़े से सेहर मुंतकिल कर दे। मैं सिर्फ उसी का तालिब हूँ। मेरा इशारा काबला की तरफ था। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसने अपना हाथ उठाया। दूसरे में उसके हाथ में सियाह बिच्छू के शिकाल का हार था। उसने उसे मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उसे चूम के चोशे मुसर्रा से गले में डाल लिया। फिर जामलूश ने गर्दन झुका ली। इसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कुछ कहने का इरादा किया, मगर जामलूश की निश्चित खाली पड़ी थी। मैं शशोपंज में मुतला हो गया। मैंने हाली झोपड़ी में आवाज लगाई, बस यही बहुत है। तूने मुलाकात की सादत बख्शी। मैं शाद काम वापस जा रहा हूँ। अगर मुझसे तारीख बर आज़म मुकाबला के मफाद में कोई गलती हो रही हो तो मुझे टोक देना, क्योंकि तेरी नजर सबसे वसी है। मैं अपनी चाल बदल दूंगा और कान उठाए तेरे काम का मुंतजिर रहूंगा। ये कहकर मैं चला आया। बाहर कुछ फासले पर स्याह खामों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। वो मेरे गले का हार घूर घूर के देख रहे थे। उन्होंने आगे जाकर मुझे कार्नील के सुपुर्द कर दिया और मैंने कार्नील का लेजा बदला हुआ महसूस किया। उसने मेरे साथ बैठ के मेरी झोंपड़ी में मशरूबात उंडेले और हमने मुसलसल कहके लगाए और जामलूश की अजमत के गुन गाए। असूलन मुझे यहाँ से कूच कर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कस्बे इल्म के लिए मजीद क्याम को तरजीह दी। अब जामलूश के इलाके के बहुत से रास्ते मेरी नजरों के सामने रोशन हो जाते थे। तिलिस्मी अक्सनुमाओं के ऐवान में भी मेरी रसाई हुई थी। मैं कार्नील और दूसरे शागिर्दों के हमरा शदीद मशक़े किया करता। सेहरकारी में फिक्र मुहासा की गुंजाइश नहीं होती, इसे बेचूचरा तस्लीम किया जाता है। जामलूश के तिलिस्म खाने के बाप रोज बरोज मेरे लिए खुलते जाते थे और मैं एक सच्चे तालिब इल्म की हंसी से पूरे इनमाक से इन्हें अपने हाफजे में महफूज कर रहा था। मैं बहुत दिनों तक यहाँ रहता। एक दिन तिलिस्मी अक्सनुमा में मैंने फ्लोरा को देखना चाहा, मगर कोई नक्श नहीं उभरा, सो वहां ठहरना दोबर हो गया। इसका मतलब यह था कि फ्लोरा बेनाज में नहीं है। मैंने कार्नील से इजाजत ली और इसी वक्त जामलूश के इलाके को अलविदा कहने का इरादा कर लिया। इस बार आबादी तक कार्नील मुझे छोड़ने आया।
میں اس کے شانے ترتبا کے اسے الوداع کہا اور بیناز کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ حسب روایت میں نے حلاوہ میں کہا کہ قائد اعظم کو ایک پیغام دیا کہ جابر بن یوسف بیناز کی سرداری کے لیے ارمیگا کے مقابلے پر آمادہ ہے۔ کچھ ہی دور جا کے مسلح آدمیوں نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا اور احترام کے ساتھ قائد اعظم کی عبادت گاہ میں پہنچا دیا۔ میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جس وقت میں عبادت گاہ میں داخل ہوا، نیزہ بردار شخص مجھ سے دور ہو گئے اور ایک بوڑھا سیاہ فام شخص حمیدہ کمر کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی داڑھی کے گنتی کے بال اس کی تھوڑی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی عقب میں کچھ اور بوڑھے اور عورتیں تھیں۔ عبادت گاہ مختلف رنگ کے پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں جزیرہ مسار کی اسی شان و شوکت تو نہیں تھی۔ ایک عبادت گاہ تھا جلال تاری تھا۔ یہ لوگ پہلے ایک نظر مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بوڑھا شخص نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا، اس نے متانت کے ساتھ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جابر بن یوسف الباقر، وہ کپکپاتی اور گرجتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی نگاہیں میرے سینے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے گردن اٹھا کے فخر سے کہا، جابر بن یوسف اب بیناز میں نازل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یقیناً بیناز کے مقدس کاہن سے مخاطب ہوں۔ تمہارا اندازہ درست ہے، بوڑھے کاہن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا تم بیناز کے سردار ارمیگا سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں وارد ہوئے ہو؟ بے شک، میں نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا، میرا مقصد یہی ہے۔ میں بیناز کے مقدس کاہن سے درخواست کروں گا کہ وہ جلد از جلد اس جنگ کا اہتمام کرے تاکہ میری روح کو قرار آ جائے اور میں ارمیگا کے خون سے مقدس جرقہ کی کھوپڑی کو سیراب کروں۔ اور یقیناً یہ فیصلہ تم نے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے؟ قائد اعظم نے رسمی انداز میں پوچھا۔ اور یقیناً یہ فیصلہ تم نے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے؟ قائد اعظم نے رسمی انداز میں پوچھا۔ کیا تم ارمیگا کی عظمت سے پوری طرح واقف ہو، جانتے ہو؟ اس نے یہ منصب اپنی برتری کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ تمہیں اپنے دعوے پر مزید غور کرنے کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات تم ارمیگا سے کہو کہ وہ کسی مارکے کے بغیر خاموشی سے جابر بن یوسف کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اپنی جان بچا لے، یا پھر ایک ہولناک جنگ کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اصل میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اسے کچھ وقت کی مہلت ملنی چاہیے، اور میں تیکھے انداز میں کہا، تم بیناز کے سردار سے اپنے گزشتہ خصوصی تعلق کی بنا پر سے یہ ہمدردانہ رعایت لے سکتے ہو۔ میرے لہجے کی تندی کا قائد اعظم پر اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں ابھریں اور ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ساتھیوں کی طرف دیکھا جن کی نظروں میں ابھی تک میری حیرت ہویدا تھی۔ قائد اعظم نے اپنا شکستہ ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کسی طبیب کی طرح چلم میں میرا ہاتھ ٹٹولتا رہا، پھر اس نے ایک نس پر اپنے نوکیلے ناخن چبو دیے۔ کچھ توقف کے بعد بولا، تمہارا دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب تم جزیرہ بیناز کے قائد اعظم تالام کے مہمان ہو۔ تمہاری حیثیت بیناز میں اس وقت تک ایک عام شخص کسی ہوگی ارمیگا کی رعایا ہے، مگر وہ رعایا سے برتر ہے کہ سردار سے مقابلے کا خواہاں ہے۔ اسے مقابلے تک قائد اعظم کا خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ بیناز کی زمین کے قوانین کا احترام تم پر لازم ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، عہد کرتا ہوں کہ جو باتیں تم نے میرے کانوں میں انڈیلی ہیں وہ میرے دماغ میں پیوست ہو گئی، کیونکہ یہی ایک بہترین راستہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مقابلے سے پہلے ارمیگا کی گردن توڑنے، اس کا خون پینے سے گریز کروں گا۔ اس کے چمنستان کی نوخیز کلیوں کے مہک سے دور رہوں گا۔ میرے لہجے میں بتدریج تیزی آتی گئی۔ اندر آ جاؤ، اس نے ایک طرف ہٹ کے کہا۔ میں نے اس کے سامنے احترام سے سر جھکا دیا، عبادت گاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے آگے آگے قائد اعظم پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے چل رہا تھا اور پیچھے کاہن اور کاہناؤں کا مجمع تھا۔ عبادت گاہ میں بڑے بڑے پتھروں پر مجسمے استادہ تھے اور چھوٹے بڑے حجرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ مجھے دے دیا گیا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی کسی سے بات کی۔ خاموشی سے حجرے میں آ گیا اور خشک پتوں کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے بوجھ سے پتے چرمڑ گئے، لیکن پھر مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ میں لپک کے باہر آیا، وہاں سے سب جا چکے تھے۔ میں قائد اعظم سے کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ تاخیر میری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ میں اپنا غبار اپنے سینے پر لیے حجرے میں واپس آ گیا۔ اگر جاملوش کی خانقاہ کے طلسمی عکس نما میں فلورا کا چہرہ نمودار ہو جاتا تو میں وہاں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا۔ جاملوش کے علاقے کے بعد میری منظر بیناز ہی تھی، لیکن بیناز کے لیے مخصوص جاملوش کے طلسمی عکس نما میں فلورا کا کوئی نقش نہیں ابھرا تھا۔ میں نے وحشت میں مقدس سحروں کی طلسمی زمین چھوڑ دی اور یہاں چلایا۔ یہاں سے چند میل ممکن ہے، اس سے بھی کچھ کم فاصلے پر فلورا موجود ہو، وہ بیناز میں کہیں موجود نہ ہو۔ یہ احساس مجھے ایک کروٹ قرار سے نہیں لیٹنے دیتا تھا۔ بجلیاں سی رگ اور پے میں کوند گئی تھی۔ میں اس وقت بیناز کی سرحدوں کے اندر تھا۔ میرے قلب و دماغ میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ خون رگوں میں سمندر کی بچھی ہوئی موجوں کی طرح اچھلتا تھا۔ میرے جسم کے اندر آتش فشاں تھا جو ابلنے کے لیے بےقرار تھا۔ مجھے جیسے پر لگے تھے اور میں آسمانوں میں اڑنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میرے فولاد کے ہاتھ ہر چیز مسمار کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بار بار بے اختیار میرے ہاتھوں کی گرفت میں ارمیگا اور نربگا کی گردن آ جاتی۔ میں جھنجھلا کے کروٹیں بدلنے لگتا، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے بیٹھ کے اپنے سینے کے نوادر کی طرف دیکھا اور مجھے ایک سکون سا ہوا۔ میں نے گننے لگا، جرقہ کی کھوپڑی، متعدد مالائیں، انگروما کی سحر زدہ زمین کا عطیہ، ہربیکا کی مقدس آنکھیں، امساک کی فضیلت کی سند، طلسمی ہیرا، چوبی اسدہ، صحرائے زارشی کا تحفہ، شیپالی، ڈگڈگے سینگ، اور ان سب سے اوپر ساحر اعظم جاملوش کی شنودی کی ضمانت، اس کا عظیم تحفہ، ان گنت سیاہ بچھوں کی شکال میں ترشا ہوا ہار۔ پھر میں نے اپنے جسم پر زخموں کے نشان گنے، میرے ماتھے پر جاملوش کی انگلیوں کے نشان، ہاتھوں پر جگہ جگہ فضیلت کی مہریں۔ یہ سب سامنے کی چیزیں تھیں، اندر صرف وہی آنکھیں میری باطنی قوت کا اندازہ لگا سکتی تھی جنہیں سحروں اور دیوتاؤں نے مشاہدے کی قوت بخشی ہو۔ کرسیا کا خون، لیگو، جارا کاکا کی عبادت گاہ میں نوجوان لڑکیوں کے سرخ خون کا غسل، زراشی کی آگ، غلیظ بوڑھی عورت کا حیات افنی دودھ، متعدد انسانوں کا گوشت، ہربیگا کا مغز اور جاملوش کی انگلیاں، یہ تمام غذائیں میرے معدے میں اتر چکی تھیں۔ یہ تو مادی چیزیں تھیں۔ میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے، میرے کانوں نے جو بول اور میرے دماغ نے لفظوں کی جو ترکیب حفظ کی، میرے اعصاب نے جو سختیاں برداشت کی، میرے پیروں نے جن جن زمینوں کو روندا، وہ ان سے علاوہ ہیں۔
نربگا اور ارمیگا کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے اپنے آپ سے کہا کیونکہ میں بیناز میں آ چکا ہوں. فی الحال مجھے ارمیگا سے نپٹنے پر اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ وہی فلورا اور بیناز میں رہنے والے ہر شخص کی کلید ہے. یہ ستون ڈھہ جائے گا تو بیناز کی ہر گلی ملی روشن ہو جائے گی. مجھ سے حجرے کی زمین پر نہ بیٹھا گیا. کچھ دیر بعد میں باہر آ گیا اور عبادت گاہ کے دروبام کا جائزہ لینے لگا. کہانوں نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا. عبادت گاہ کی اس سیاہی کے بعد بھی بیقراری کم نہ ہوئی.